معزز سامعین، اگست کا مہینہ ہے اور اسی اگست کی 14 تاریخ کو پاکستان آزاد ہوا تھا، اور پاکستان کی آزادی میں دو قومی نظریہ شامل تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کی رسومات، ان کا کھانا پینا اور رہن سہن، ان کی حلت اور حرمت کے حوالے سے چیزیں وہ الگ ہیں، اور مسلمانوں کا نظریہ، عقیدہ، طرز معاشرت یہ الگ ہے۔ تو یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے ایک آزاد مملکت کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے کوششیں بھی کی گئیں، بڑی جدوجہد بھی کی گئی، قربانیاں بھی دی گئیں، اور پھر پاکستان مارد وجود میں آیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ملک کی صورت میں اور آزادی کی صورت میں، جہاں کم از کم اتنی آزادی ضرور ہے کہ آپ کو قریہ قریہ، بستی بستی اور ہر شہرا کے اوپر مسجد نظر آ جاتی ہے، جہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا یا ٹوکنے والا نہیں۔ اسلامی شعائر، داڑھی اور اسلامی لباس، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اسلامی حجاب اگرچہ ذاتی طور پر مسلمانوں نے اسے ترک کیا ہوا ہے، اور بے پردگی اور عریانی واضح طور پر نمایاں ہے، لیکن اگر کوئی چادر چار دیواری میں رہے اور حجاب اور پردے کا خیال رکھے، اس کے اوپر پابندی نہیں۔ جس طرح کے کئی ممالک ایسے بھی ہیں جہاں اسلامی امتیازیات جو چیزیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان نمایاں کرنا، ان کے لیے زندگی اور حالات کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ چین ہے، چین میں اگر 2 سے زائد بچے بھی ہوں، ان کو وہیں پر مار دیا جاتا ہے۔ غلامی کی زندگی میں شاید وہ لوگ بے بس ہیں یا خوش ہیں اسی میں، وہاں ان کی مرضی اسے انداز سے نہیں چلتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی آزادیاں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اگر وہ مقصد اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا اور ویسے ہی ہوتا جیسے سوچ تھی، جیسا نظریہ تھا اور جیسا مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور 2 قومی نظریہ، تو آج ہم ہر طرح سے آزاد ہوتے اور ہر غلامی سے آزاد ہوتے۔ تو پہلی آزادی جو ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں کہ فرعون کے شکنجے میں اور اس کی غلامی میں اور اس کے ظلم میں بنی اسرائیل تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، تو ان کی بعثت کے جو مقاصد ہوتے ہیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو عام کرنا اور لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے کر آنا، یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی توحید کی دعوت کا مین مقصد کے ساتھ ساتھ ایک مقصد اپنی قوم کی آزادی بھی تھا۔ جب انہوں نے فرعون کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اس کے دلائل کا جواب دیا، اور اللہ کی طرف سے جو معجزات ان کو ملے تھے وہ معجزات اس کے سامنے پیش کیے، اور ساتھ میں ایک بات یہ بھی رکھی، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد اپنی قوم کی آزادی تھا فرعون سے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کو بطور تذکیر یاد دلوایا ہے قرآن مجید کے کئی مقامات پر۔ مثال کے طور پہ سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کیا؟
اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا، بچوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کے بوڑھوں کو، ان کے مردوں کو غلام بنایا جاتا، خواتین کو غلام اور لونڈیاں بنایا جاتا تھا. اللہ نے قوم فرعون سے قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو نجات دی، اور اس کا جا بجا کئی مقامات پہ تذکرہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو جب اللہ نے تمہیں اس غلامی سے نجات عطا کی اور تمہیں آزادی مہیا فرمائی. لیکن آگے بنی اسرائیل نے کیا کیا وہ میں آگے جا کے بیان کروں گا. اور ہمارا طرز عمل بھی ویسا ہی ہے. اللہ نے ہمیں بھی نجات تو دے دی کہ ہمارا طرز بھی ویسا ہی ہے جیسا بنی اسرائیل کا. پھر بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کیا؟ تو بہرحال پہلی بات کہ آزادی نعمت تھی، اللہ نے بطور تذکیر اس کا تذکرہ فرمایا. مکہ کے اندر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، بڑا مشکل مرحلہ تھا. جو اسلام قبول کرتا اپنے بھی جانی دشمن، بیگانے تو ہے ہی ہے، اپنے خاندان کے لوگ بھی اس کے جانی دشمن بن جاتے. سزائیں، ناطقہ بند، سوشل بائیکاٹ، زد و کوب، تشدد، ہر طرح کا حربہ ان لوگوں کے اوپر آزمایا جاتا جو بے بس ہوں، جو مجبور ہوں صرف ایک جرم کی تلاش میں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہجرت کا حکم دیا، اور مسلمانوں نے پہلی ہجرت ہجرت حبشہ کی اور دوسری ہجرت ہجرت مدینہ کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 26 میں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، جب تم تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں بڑے کمزور تھے، کوئی فوجی اور عسکری طاقت نہیں تمہارے پاس، کوئی افرادی قوت نہیں، لڑنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں، کمزور تھے. مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، اور خوف تھا ہر طرف کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے. اور ایسے واقعات رونما بھی ہوئے. گھروں کے اندر محصور کیا جاتا، اپنے ہی گھر والے مال، اولاد، بیوی سب کچھ چھین لیتے. دنیا کی جتنی نعمتیں ان کے سامنے ہوتی اس کو ایسا کر دیتے کہ بے یارو مددگار ہو جاتا. مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، بس نہیں چلتا تھا، قوت اور طاقت مقابلہ کی نہیں تھی. ابھی اللہ کی طرف سے اعلان بھی جہاد کا نہیں ہوا تھا، کمزور تھے ابھی تو، اور ڈر تھا لوگ اچک کر لے جائیں گے. فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ عطا فرما دی. مدینہ انصار بھی دیے جنہوں نے مالی معاونت بھی کی، ٹھکانے بھی دیے، گھر بھی دیے. فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی اس کے متبادل. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظلم سے اور اس قید سے نکلنے کو اور آزادی کے ساتھ اسلام کا پرچار کرنے اور اسلام کی عبادت کرنے کو بہت بڑی نعمت قرار دیا کہ اللہ نے تمہیں وہاں سے ہجرت کروا کے مدینے میں تمہیں جگہ عطا فرمائی. لیکن یہ قوم موسیٰ کی طرح نہیں تھے. ہمارا طرز ان کی طرح ہونا چاہیے جو مہاجرین. قوم موسیٰ کو نجات ملتی ہے، بدلے میں ناشکری ہوئی، حکم دولی ہوئی، نافرمانی ہوئی، احکامات کے اندر رد و بدل اور تبدیلی اور تحریفات ہوئی. اور دوسرے مہاجرین ان کے اوپر بھی ظلم تھا، یہ بھی کفار کے شکنجے میں تھے. آزادی ملتی ہے ہجرت کی صورت میں، اور انصار ملتے ہیں، مددگار ملتے ہیں، ٹھکانہ اور جگہ ملتی ہے. انہوں نے رب کے احکام کی تنفیذ کی، اس پر عمل کیا، اطاعت اور شکر گزاری کی. وہی مکہ ہے آج سرخرو ہو کے فاتح کی حیثیت سے آ رہے، حکمران یہی ہے. پھر صرف مکہ نہیں، صرف مدینہ نہیں، گرد و نواح کے کئی علاقوں میں اسلام کا جھنڈا
اور پھر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی آواز بلند ہوگی. کتنا فرق ہے دونوں کے اندر. تو بہرحال جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے، اللہ نے اس کو بطور تذکیر، یاد دہانی کے یاد کرو یہ نعمت اللہ کی، یہ اللہ کی نعمت آزادی جو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی. آزادی اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اپنے باپ کو کندھے پہ بٹھا کے حج کروائے، طواف کروائے، سعی کروائے، اور دنیا جہان کی ہر چیز لا کر، مال دولت جاگیر جائیداد بینک بیلنس بنگلہ گاڑی پراپرٹی ہر چیز اس کے قدموں میں نچھاور کر دے، اور اس کا ہر وقت ہر حکم فوراً تسلیم کر لے، پھر بھی کما حقہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. کما حقہ اپنے والد کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک آدمی اپنے والد کے اصلی حق کا ادا کر سکتا ہے. کیسے؟ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر 1510، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجزی ولد والدا، کوئی بھی بیٹا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا الا سوائے اس کے ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، اگر کسی کا والد غلام ہے، کسی کی غلامی کے اندر ہے، بیٹا اس کو خرید کر کے اس کو نعمت آزادی سے مالا مال کر دیتا ہے تو یہ اپنے باپ کا حق ادا کر دیتا ہے. آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بیٹے نے اس باپ کا حق ادا کر دیا جس کو اس نے غلامی سے آزادی دلوا دی. آزادی دلوانے والا بیٹا اپنے باپ کا حق ادا کر لیتا ہے. تو یہ آزادی اتنی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اگر صحیح معنوں میں لینا ہے اس قوم سے لیجئے جو قوم ابھی غلام ہے اور ظلم کی چکی کے اندر پس رہی ہے. تو آزادی بہت بڑی نعمت، اللہ نے اس کو بطور نعمت اس کا تذکرہ بھی کیا. اللہ نے ہمیں بھی آزادی عطا فرمائی ہے پاکستان کی صورت میں، اور پھر یہ آزادی عام آزادی نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی آزادی تھی. یہ دوسرا نقطہ کہ اس آزادی کے اندر نظریہ شامل تھا، دو قومی نظریہ، کہ ہندوؤں کا عبادات، ان کا عقائد، ان کے اعمال، رہن سہن ہر چیز جدا ہے، ہماری ہر چیز ان سے جدا ہے. اور اس پاکستان کا مطلب کیا نعرہ بلند ہوا تھا؟ لا الہ الا. اس کی اساس کے اندر توحید تھی کہ اللہ کی توحید کی خاطر ہم ایک ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم کھل کر اللہ کی عبادت کریں، جہاں ہر طرف اسلام کا ہی وہ ہے نشر و اشاعت ہو، اسی کے مطابق زندگی. یہ الگ بات ہے. بنیادی مقصد اس کا اسلامی نظریہ ہی تھا، لا الہ الا اللہ ہی تھا، اساس میں توحید ہی تھی. لیکن بدقسمتی سے بنی اسرائیل والا رویہ تھا. ہمیں آج تک ایسی قیادت میسر نہیں آئی جس نے اس اساس کو سمجھا ہو، اس کے مطابق اس ملک کو چلایا ہو، یا کم از کم خود ہی بھی وہ اسی اساس کے مطابق ہو. ایسا نہیں ملا. آج کئی برس بیت چکے ہیں. 14 اگست آتا ہے، یوم آزادی کے نام پہ جشن منایا جاتا ہے، لیکن جو آزادی اور جس نظریے پہ، جس مقصد کے اوپر ہم نے حاصل کی تھی، اس نظریے اور اس مقصد کی طرف قطعاً کوئی التفات نہیں ہوتا. جہاں کوئی بھی توحید کی بات نہیں کرتا کہ توحید لا الہ الا اللہ، اس وجہ سے ہم نے ملک الگ کیا. وہ دیوی دیوتاؤں کے عبادت گزار، مندروں کے پجاری، اور ہم مساجد بنانے والے، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے. ہم نے کیا کیا؟ ریاستی طور پر، انفرادی طور پر لوگ توحید پہ ہیں بھی، توحید کی دعوت دیتے بھی ہیں، لیکن ریاستی طور پر، مجموعی طور پر ہم خود اس توحید کے اوپر نہیں آ سکے. ہم اس منہج سے، اس اصول سے، اس نظریے سے بہت دور ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور جو مہاجرین و انصار نے اپنا کر دنیا کے اندر حکومت کی تھی. الذین مکناہم فی الارض. جب اللہ تمکین دیتا ہے، حکومت سے نوازتا ہے، تو ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اپنے اثاثے بڑھانا، غیر ملکوں کے اندر جا کر اپنی جائیدادیں اور اثاثے محفوظ کر لینا، اور اس ملک کو لوٹنا،
اور کرپشن کا دورہ کرنا نہیں ہوتا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہ ریاست کا بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرے۔ کہنے کو تو ہم نے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اس کی اساس میں توحید تھی، دو قومی نظریہ تھا، اللہ کی بندگی کے لیے یہ ملک الگ کیا تھا، لیکن عملی طور پر بارڈر کے پار جو عدالت میں نظام ہے، ہماری عدالت میں بھی وہی، عدلیہ بھی وہی، ہر چیز امپورٹڈ ہے۔ ہماری حکومت کا طرز عمل، ہماری حکومت کا طرز عمل کیا ہے؟ اکثریت جو بھی کہے، جیسے بھی ہوں، جمہوریت، اور اس اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اکثریت ہے کیسی، ان کے اوصاف کیسے ہیں۔ وہی طریقہ سیاست جو طریقہ سیاست بارڈر کے اس پار ہے، وہی طریقہ سیاست بارڈر کے اس پار۔ جسم کو آزادی مل گئی، قلوب و اذہان کو آزادی ملی، ذہن وہی ہے، نظریہ وہی ہے، طرز سیاست وہی ہے، طرز معاشرت وہی ہے، طرز معیشت وہی ہے۔ کیا بدلا ہمارا؟ تعلیم، نظام تعلیم وہی ہے، رسوم اور رواج وہی ہے۔ اس وقت تو کہتے تھے ہندوؤں کی رسمیں اپنی، ہماری عبادت کے طریقے اپنے، شادی دیکھ لو وہی رسمیں جو ہندوؤں کی ہیں، غمی دیکھ لو وہی تیجے چالے جو ہندوؤں کے ہیں، دیگر مراسم کو دیکھ لو وہی طرز معاشرت ہے جو ہندوؤں کا ہے۔ اور اگر نظام تعلیم دیکھ لو، بارڈر کے اس پار اور اس پار میں آپ کو کوئی فرق نظر؟ نظام تعلیم، نظام معیشت، نظام سیاست، اس کے اندر اور اس کے اندر آپ کو کوئی فرق نظر آیا کبھی؟ عدلیہ کے اندر، عدالتوں کے اندر، اقضیہ کے اندر، ہمارے فیصلوں کے اندر اللہ نے ہمیں ضابطہ حیات دیا تھا۔ قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی صورت میں ہم نے کتاب و سنت کو پسے پش ڈال کر ہر نظام کو، فرنگی نظام کو اپنایا ہوا اور اس کی غلامی کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کو آج تک نہیں چھوڑا۔ آزاد ہو گئے، ملک الگ لے لیا، لیکن ہم قلوب و اذہان اور فکری طور پر ابھی آزاد، وہ الگ بات ہے، ہم پہ تشدد نہیں ہوتا، ظلم نہیں ہوتا، لیکن فکری طور پر اور نظام کے طور پر ہم الگ ہوئے ہی نہیں، ہم ویسے ہی ہیں۔ کیا فرق ہے ہمارے اندر اور ان کے اندر؟ اور یہ جو ہم کہتے ہیں اکثریت بہت ہے اس طرف، تبھی ایسا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2547 ہے، تجدون الناس، تم لوگوں کو پاؤ گے جیسے 100 اونٹ ہوتے ہیں، لا یجد الرجل الراحلہ، ان میں آدمی ایک اونٹ کو بھی سواری کے قابل نہیں پائے گا۔ 100 اونٹ ہیں، تعداد 100 کی ہے، لیکن ان 100 میں لوگوں کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے 100 اونٹ ہیں، اور 100 میں سے ایک بھی کامل اوصاف والا نہیں ہے جو سواری کے قابل ہو۔ ان 100 کی گنتی کا کوئی فائدہ؟ اور ایک اگر ویسا مل جائے تو وہ ایک ان 100 کے اوپر باری ہے۔ یہ حالت ہماری ہو چکی ہے۔ ایک محفل، ایک مجلس میں 100 آدمیوں کو دیکھیں، جیسے 100 اونٹوں میں ایک بھی سواری والا میسر نہیں آتا، ایسے ہمارے ہاں ویسا دو قومی نظریے والا اور اس اساس پر جس پر پاکستان بنا بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ فکری طور پر ہم ابھی آزاد نہیں ہو، قلوب و اذہان ہمارے ویسے ہی، ہر چیز فرنگی ہے۔ نام نہاد اسلامی کونسل بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جو فیصلہ جاتا ہے اس فیصلے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تنفیذ تب تک نہیں ہوگی، منظوری جب تک وہاں سے نہیں ہوتی۔ وہاں سے موافقت مل جائے تو وہ اسلامی کونسل کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، پیچھے سے اگر اس کی منظوری نہیں ملتی ہے اس فیصلے کی تنفیذ نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی ایسا فیصلہ جو اسلامی اصولوں کے مخالف ہو، جیسا کہ حالیہ دنوں میں قادیانیوں کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا کہ خالص غیر اسلامی اور ارتداد پر مبنی فیصلہ ہے، ارتداد کو پروان چڑھانے والا، تو کیا خیال ہے یہ اسلامی فیصلے ہیں؟
ہماری عدلیہ آزاد ہے، اس سے جب جو چاہے جیسا چاہے فیصلہ کروا لے۔ اس نے اس وقت یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، اور آزاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جی میں آئے گا کریں گے۔ اس آزادی کے اندر ایک پابندی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں آزادی تو ملی ہے لیکن کفر سے، ارتداد سے ملی ہے۔ اسلام سے ہمیں آزادی، اسلام کی غلامی کے لیے ہی تو ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے کہ اسلامی اصولوں کی پابندی کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں گے۔ اللہ سے آزاد اور اسلام سے آزاد رہنے کے لیے اور الہاد کے اوپر اس ملک کو ہم نے کبھی حاصل نہیں کیا، لیکن بدقسمتی کے اس ملک کی جو راہیں ہیں وہ الہاد کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے۔ تو بہرحال ہماری آزادی کے اندر نظریہ شامل ہے جو ہمیں عملی طور پر حاصل نہیں ہوا۔ ہمارا نظام تعلیم، نظام سیاست، نظام معیشت اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری امپورٹڈ ہیں، اور کتاب و سنت کے اصولوں کے ساتھ، سودی نظام کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ اللہ رسول کے ساتھ جو جنگ ہے، ہمیں وہ زکوٰۃ کا نظام نافذ ہی نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے آج ہم ٹیکسز کی برمار ہے اور مہنگائی کے ظلم کے اندر جو پس رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارا نظام معیشت یہود والا ہے، ہمارا نظام معیشت اسلامی نہیں ہے۔ اگر اسلامی ہو مہنگائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ زکوٰۃ کو تنفیذ اسی طرح کیا جائے جتنی جس پہ بنتی ہے، تو مافیا جو ہے وہ بھی ڈاؤن نہیں ہوتا، لیکن وہ اور باقی عوام برابر چلتی رہے، غربت ختم ہو، مہنگائی ختم ہو۔ تو قیام پاکستان سے قبل جو ہماری عدالتی فیصلے تھے، قیام پاکستان کے بعد بھی وہی ہے۔ جو پہلے نظام تعلیم تھا اب بھی وہی ہے، جو پہلے نظام معیشت تھا اب بھی وہی ہے۔ تو ہمیں فکری آزادی ملی ہے؟ ہمیں فکری آزادی کہاں ملی؟ ہمارے اجساد کو صرف آزادی دے دی گئی۔ اچھا، اب اس آزادی وقت تھوڑا رہ گیا ہے، چلو اتنی آزادی تو مل گئی کہ جگہ جگہ قریہ قریہ بستی بستی ہم مسجد بنا سکتے ہیں، داڑھی رکھ سکتے ہیں، حجاب چادر چار دیواری کر سکتے ہیں، دو چار بول ہم بول سکتے ہیں آزادی کے ساتھ اگر اسلام کے حق میں اور کفر کے خلاف۔ اتنی آزادی ہمیں ضرور ملی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے موسموں کے حوالے سے ہر طرح کا موسم ہمیں مہیا کیا ہے، اور نہری نظام ہمیں بڑا بہترین اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ معدنیات اور ذخائر کے حوالے سے بھی اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ لوٹنے والے ہمیں شروع سے لوٹتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ جانے کب تک لوٹتے رہیں گے، وگرنہ پاکستان کو اللہ نے بڑی ترقی اور بڑی نعمتوں کے ساتھ بھی نوازا ہوا ہے۔ لیکن اس نعمت کے بعد ہم نے طریقہ کار کون سا اپنایا؟ دو باتیں شروع میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک، اللہ نے فرعون سے نجات دی قوم موسیٰ کو، اور قوم موسیٰ کا جب یوم آزادی آتا تھا وہ کیا کرتے تھے آپ کو معلوم ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یہودیوں نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہوا تھا، یوم عاشورہ کو۔ پوچھا کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، آج یوم آزادی ہے۔ اللہ نے فرعون کو تباہ کیا تھا اور قوم موسیٰ کو آزاد کیا تھا، آج شکرانے کے طور پہ ہم نے روزہ رکھا ہوا۔ یہود کا طریقہ کار یہاں پہ ہمارے حساب سے جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس سے بہتر تھا کہ نہیں؟ شکرانے میں انہوں نے کیا کی ہوئی تھی؟ عبادت۔ ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، آج روزہ ہے اور شکرانے کا روزہ ہے، اس لیے آج اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے، غلامی سے نجات عطا کی ہے۔ ہمیں آزادی ملی، ہم نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ احکامات میں تبدیلی کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ قتال کرو، کہنے لگے انت و ربک فقاتلا ان ہاؤنا قاعدون، ہم جہاد کہاں کر سکتے، ہم تو غلامی ساری زندگی رہی نا۔ جو قوم ساری زندگی غلام رہے اس کی مائیں بہادر بچے جننا چھوڑ دیتی ہیں، بزدلی اس کے خون اور دودھ میں شامل ہو جاتی ہے۔ کہا جہاد کرتے ہیں، کہا جاؤ آپ خود جہاد کرو، آپ کا رب کرے ہم یہاں بیٹھنے والے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔
جیسے ہی نجات ملتی ہے اللہ نے اتنی بڑی غلامی سے نجات دے دی، اور جیسے ہماری اساس توحید ہے، ان کو پیغمبر نے توحید سکھائی، فرعون کو بھی توحید کی دعوت دی، انہوں نے آتے ہی بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ہم بھی ہر در پہ جھک جاتے ہیں، انہوں نے بھی بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر جب نظام عدل کی بات آئی، عدلیہ کی، اللہ نے کہا تھا جو شادی شدہ بدکاری کرے اسے رجم کرنا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ جو شریف خاندان کا ہو، شریف سے مراد یہ نواز شریف والا نہیں ہے، جو بڑا بڈیرا اپنے آپ کو کوئی سمجھنے والا شریف ہو، ان کے ہاں شرف والا، مقام والا ہو، مرتبے والا ہو، اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور اس رجم کے حکم کو تبدیل کر کے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے منہ کالا کر کے گھما کے بس چھوڑ دو۔ اللہ کے حکم کے اندر انہوں نے رد و بدل کیا، اللہ کے نظام کے اندر، فیصلوں کے اندر انہوں نے رد و بدل کیا۔ لیکن اللہ نے پھر کیا پہلے فرمایا تھا؟ فضلتکم علی العالمین، غلام تھے، غلامی سے نجات دے دی۔ نجات دینے کے بعد اللہ نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے، لیکن جب اللہ کے احکامات کی حکم عدولی ہونے لگی، جب اللہ کی آیات میں تحریفات ہونے لگی، جب اپنی مرضی کے فیصلے ہونے لگے اور عقائد کے اندر بہت زیادہ خرابیاں ہونے لگی اور انبیاء کے دشمن بننے لگے، اللہ نے وہ نعمت چھین لی، اس زوالت، اس عروج کو زوال دے دیا، ان کی اس فضیلت کو جہان والوں پر ختم کر کے اللہ نے وہ اعزاز امت محمد کو دے دیا، کنتم خیر امہ۔ آج وہ اعزاز اللہ نے امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن ان کا وہ اعزاز جو فضیلت تھی سارے جہان والوں پر، وہ چھن کے اللہ نے سورہ بقرہ کا اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو جگہ جگہ ملے گا، قد بدت قد وباء بغضب علی غضب، وہ اب اس فضیلت کو چھوڑ کے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ کے احکامات کی حکم عدولی، انبیاء کی دشمنی، تحریفات، احکامات الہیہ کے اندر رد و بدل۔ آج جو ہمارا حال ہے، ہماری عدالتوں کے اندر قرآن کے مطابق ہو رہے ہیں فیصلے، آئین میں بے شک لکھا ہو، لیکن فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ امپورٹڈ فیصلے، منظوری والے فیصلے، اور وہی سارا کچھ ہمارے اندر موجود ہے بدرجہ اتم۔ اور دوسری طرف ان کو اللہ نے آزادی دی مکہ سے، جو مہاجرین و انصار تھے، لیکن ایک واقعہ نہیں ملتا سرزمین حجاز پر دور صحابہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد دور تابعین میں، دور تبع تابعین میں، کہ مسلمانوں میں سے کسی نے، جیسے یہود نے بچھڑا بنا لیا ہو، انہوں نے کوئی شرک کیا، ایک کام بھی کیا، ایک کام بھی انہوں نے کوئی شرک کیا کیوں نہیں ملتا؟ ہر طرف توحید ہی توحید ہے، ہر طرف اللہ کی وحدانیت ہی وحدانیت۔ پھر نظام انہوں نے نہیں بدلا، قانون انہوں نے نہیں بدلا، فیصلے انہوں نے نہیں بدلے۔ ہاں جب اس خلافت کے اندر کمی آئی، خلافت کے اندر کمزوری آئی، صحابہ کا دور گزرنے کے بعد، پھر ملوکیت آئی، ملوکیت کے بعد پھر جب خلافت سے ہٹتے گئے، حکمران آتے گئے عیاشیوں پہ، پھر فتنے، لڑائیاں، جھگڑے، پھر آہستہ آہستہ امت سے وہ وقار ختم ہو گئی۔ جو وقار دور صحابہ میں اور تابعین میں تھا آج وہ موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے اندر بھی وہی بدعملی آ گئی۔ لیکن جن لوگوں نے اس عزت اور اس نعمت کو سنبھال کے رکھا تھا، اللہ نے انہیں عروج عطا فرمایا اور انہیں بلندیاں عطا فرمائی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آپ مجھے بتائیں، مکہ فتح کیا اللہ نے، فتح مکہ کے وقت نبی علیہ السلام نے بجائے فخر کے سر کو جھکایا ہے، اور بجائے انتقام کے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی کچھ ملامت نہیں ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر اس کو بھی امن، جو کعبہ کے اندر اس کو بھی امن، جو اپنے گھر کے اندر رہ جائے اس کو بھی امن۔ کوئی لوگوں کو زیادہ ظلم و تشدد نہیں کیا ان کے اوپر، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ لیکن وہی یوم فتح مکہ آیا ہو، اس صحابہ نے کچھ ایسا کچھ کیا جو ہم کر رہے ہیں؟ نعمت ملنے پر کیا کرنا ہے ہم نے؟ اللہ نے مثال بیان فرمائی، وضرب اللہ مثلا قریہ، سورہ النحل کے اندر، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 117، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، امن والی تھی، اطمینان والی تھی،
یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، جس کا رزق اس کو ہر طرف سے ہر وقت آتا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ نے نعمت دیا تو اس کی شکر گزاری کرنی تھی۔ شکر گزاری کا مطلب اللہ کا زبان سے شکر کے ساتھ ساتھ عملی طور پر مطیع ہونا تھا، اللہ کے احکامات کی پابندی تھی، لیکن بجائے شکر گزاری کے نہ شکری کی ہے یہود کے طرز پر، تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس امن کو خوف میں بدل دیا، اس رزق کو اللہ نے مہنگائی، بے روزگاری اور بھوک میں بدل دیا۔ وجہ کیا بنی؟ بما كانوا يصنعون، ان کے کرتوت، ان کی بدعملیاں، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا امن بھی چھین لیا اور ان کی معیشت بھی برباد کر دی۔ پہلے معیشت بھی اچھی تھی، امن بھی اچھا تھا، اطمینان بھی تھا۔ تو یہی ہمارے لیے ہے، اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا جو ممتاز ملک ہے، اگر ہم اس میں ناشکری کریں گے، اللہ کے احکامات کی تنفیذ نہیں کریں گے، کتاب و سنت کا نفاذ نہیں کریں گے، آزادی کی نعمت کے ملنے پر بجائے شکر گزاری کے ہم ناشکری کریں گے، پھر یہ نعمت زیادہ دیر رہنے والی، پھر اس کے اندر خرابیاں آنی شروع ہو جائیں، مہنگائی، کرپشن، لوٹ مار، خوف، بدعملی، بدحالی، یہ ساری چیزیں آج ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ ہماری بدعملی کی وجہ سے۔ ہم کیا کرتے؟ انہوں نے بنی اسرائیل تو پھر روزہ رکھا ہوا تھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ سرکاری عمارتوں کو اور عام عمارتوں کو سبز ہلالی جھنڈوں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر گاڑیوں کے پریشن ہارر دبا کر، سلنسر موٹر سائیکلوں سے نکال کر اور باجے منہ میں لگا کر، یہ کیا، یہ کون سا جشن منایا جا رہا ہے؟ یہ آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے کہ مزید اللہ کی حکم عدولی، لوگوں کی تکلیف کا باعث، رستوں میں گزرنے والوں کی تکلیف کا باعث یہ ہمارا نوجوان طبقہ کس طرف چل پڑا ہے۔ اور اس دن کیا ہوتا ہے؟ رقص و سرور کی محفلیں، شباب و کباب، یہ جشن آزادی بنا رہے ہیں کہ ہمیں آزادی ملی۔ کس سے ملی تمہیں آزادی؟ اسلام سے، اللہ کے احکامات سے تم آزاد ہوئے ہو۔ تمہیں اگر آزادی ملی ہے تو اس لیے ملی ہے کہ کھل کر بغیر کسی کے ڈر کے اللہ کے احکامات کو نافذ بھی کرو، اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرو، بجائے اس کے یہ رقص و سرور کی محفلیں، شباب و کباب کی محفلیں، اور یہ رات کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا رہتا ہے مخلوط نظام کے اندر، اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ تو یہ ناشکری ہے، اور اس ناشکری کی وجہ سے ملک کی نعمتیں ختم ہوتی ہے، امن بدامنی میں، اور خوشحالی جو ہے وہ بھوک اور پیاس اور بے روزگاری اور مہنگائی کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور کرپٹ اور ظالم اور جابر اور اس طرح کے حکمرانوں کا تسلط بھی ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اللہ اس کو شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اللہ اس کو قائم دائم رکھے، اور جس اساس پر اور جس نظریے پر اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا تھا، اللہ اس نظریے کو عملی طور پر اس پاکستان کے اندر لائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔